باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا۔ اس کا تعلق پچھلی آیہ مبارکہ کے ساتھ مناسبت جو ہے وہ یوں بھی قائم ہو سکتی ہے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو رزق دینے کے اپنے ذمہ کرم پر لینے کا بیان فرمایا کہ ہر ایک کی روٹی جو ہے نا ہم دیتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم جسے دینا چاہیں اسے کوئی روک سکتا نہیں ہے، اور جسے ہم نہ دیں اسے کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیہ مبارکہ میں اپنے اس وعدے کا ذکر فرمایا کہ ہم ہر ایک کو رزق دیتے ہیں، اور دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جسے ہم دیں اسے کوئی لے نہیں سکتا، اور جسے ہم نہ دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو فی 6 ایام 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے یہ تب پانی پر تھا۔ یہ ذہن میں رہے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے متعلق اور 6 دنوں کے متعلق پہلے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے یہ پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزمائے تم میں سے حسن عمل کس کے پاس ہے، تم میں سے خوبصورت عمل کس کا ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ اب یہ آیہ مبارکہ کو دیکھ لیں، ایک ہی آیہ مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، اور ہمارا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ جی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرما کر پھر آگے بندوں کے امتحان کا ذکر فرمایا۔ جیسے یہاں ہوتا ہے کئی بار امتحان دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں نے دینا نہیں ہے، کوئی امتحان کے دنوں میں آ کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے آگے فرمایا، پہلے رزق کا وعدہ فرمایا بھی رزق میں دوں گا تمہیں، پھر اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا میں یہ سارا کچھ ہم تمہیں دے اس لیے رہے ہیں تاکہ تمہارا امتحان ہو، اور اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرما کے تمہیں ڈرا اس لیے رہے ہیں تاکہ تم میں سے ہر بندے کے دل میں خوف ہو کہ رب کے امتحان سے کوئی بھاگ سکتا، وہاں امتحان دینے پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری بات بڑی بات جی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زمینوں کو اور آسمانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم تمہیں دیکھیں تم میں سے اچھے عمل کس کے پاس ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن عمل کا جو ہے نا وہ مطالبہ فرمایا۔ ریا آ جائے تو حسن عمل کا حسن ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ عمل میں جو ہے نا وہ بدخوبی والی کہ عیب والی بات آ جاتی ہے عمل کے اندر جب ریا آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، تو پھر تمہارا عمل بھی میرے لیے ہی ہونا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کے لیے ہونا چاہیے جن کو میں نے پیدا کیا ہے۔ کسی بندے کو دکھانے کے لیے عمل کیا تو پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے عمل کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ اب جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ حسن عمل کیا ہے اور عمل جو ہے نا وہ حسن کے بغیر کیسا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، ہاں جی، اور 100 رکعت نماز ایسے پڑھتا ہے کہ جناب وہ صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا، تو بتائیں عند اللہ قبول کو نہیں وہ نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نماز وہی قبول ہے جو حسن والی ہے، اور قیامت والے دن حساب بھی حسن کا ہی ہونا ہے، تیرے عمل میں حسن کتنا ہے، کثرت کا امتحان نہیں ہونا وہاں پہ۔ ہاں بھی کتنے نفل پڑھے تھے روزانہ 500 پڑھے تھے، اور 500 پڑھا ہو لیکن ہو بھی صحیح نہ،
کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں 2 پڑھے ہوں، اخلاص کے ساتھ پڑھے ہوں، وہ فائدے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں امتحان اللہ نے فرمایا کہ ایکم احسن عملا، اور تم میں سے دیکھا جائے تمہارا امتحان ہو تم میں سے کس کے عمل میں حسن ہے، یہ حسن کا امتحان ہونا ہے۔ اگر یہاں پہ احسن کا لفظ نہ ہوتا تو پھر تو واضح بات ہے عمل کا یہ حساب ہونا ہے، عمل کا امتحان ہونا ہے، نہ حسن کا امتحان ہونا ہے، احسن کا امتحان ہونا ہے۔ سب سے اچھا عمل کس کا ہے، کون لے کے آیا اچھا عمل؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز اس نے ایسے جناب ٹکریں شکریں ماری اور کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا، ہاتھ میں درہ تھا، میں پڑھ نماز۔ اب اس نے نماز پڑھی، نماز سکون کے ساتھ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں بتا، پہلے والی ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا حضور وہ پہلے والی ٹھیک تھی۔ اب میں وہ کیسے، میں وہ تو نے ایسے پڑھ لی تھی۔ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے وہ میں نے اللہ کے لیے پڑھی تھی، یہ میں نے آپ کے ڈر سے پڑھی ہے، یہ کوڑا ساتھ کھڑا ہوا تھا اس لیے میں نے پڑھی ہے۔ وہ کوڑے کا ڈر ہو کسی شے کا، اللہ کے علاوہ کسی اور شے کا ڈر رکھ کے نماز پڑھی جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے یا کسی اور شے کے لالچ کے لیے نماز پڑھی جائے، نماز کے حسن کو زائل کر دیتی ہے وہ شے۔ نماز میں حسن نہیں رہتا۔ نماز میں حسن کب آتا ہے؟ جب بندہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور پورے آداب کو بجا لاتے ہوئے کرے۔ جیسے ابھی کل ہم نے پڑھا وما من دابۃ کے تحت معذورین کا حصہ اور مدارس کے طلبہ کا حصہ، جی وہاں بھی دے کر کے بندہ احسان جتلائے، دے کر کے ان کو کہے ہاں یہ کھاؤ بھی کھاؤ، کیا کرتے ہو ہیں؟ یہیں پہ ایک بندہ ہے کبھی اس نے 1 روپیہ نہیں دیا مدرسے کو، ایک بچہ بیچارہ جب بھی اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے کھا کھا کے تمہارا دماغ خراب ہوئے، پڑھتے کچھ بھی نہیں ہو۔ بندہ پوچھے ہیں تو نے صرف زہریلی زبان رکھی ہوئی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس؟ وہ بچہ بیچارہ منہ رونے والا کر کے میرے پاس ہے، کہنے لگا سواجی روز مجھے کہتا ہے جب بھی مجھے ملتا ہے وہ بندہ، یعنی ایک تو کوئی بندہ دے رہا ہے نا، وہ دے کر کے کچھ کہے تو اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، جس بیچارے نے کچھ دیا ہی کبھی نہیں اور باتیں ایسی کر رہا ہے جیسے جناب وہ پال ہی بھوئی رہا ہو ان کو۔ تو اس طرح کر کے کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ نیکی کر کے، نیکی کرنا جو ہے نا، نیکی کرنے کے بعد نیکی میں حسن ہو، سارا کچھ ہو، کرنے کے بعد جو اس کا حسن زائل ہو سکتا ہے۔ کسی کو بتا دیا نیکی کرنے کے بعد اس میں جناب وہ ملاوٹ کر دی، نیکی کرنے کے بعد اس کا اجر کسی اور سے مانگ لیا، نیکی کرنے کے بعد جو ہے کسی کو تکلیف دے دی، ثواب تو گیا، پھر حسن گیا، حسن گیا تو پھر ثواب گیا، ثواب کہاں رہا بھائی؟ جیسے کسی کو کلو گوشت دے دیا جائے، بعد میں جناب وہ 4 بندوں میں جب بھی بیٹھا ہو پوچھا جائے ہاں بھائی تجھے قربانی پہ گوشت دیا تھا کلو، پکا کے کھایا یا نہیں کھایا، کیسا بنا ہوا تھا، کسائی میں نے اپنا بلایا ہوا تھا، وہ کلو گوشت جو دیا تھا، وہ کلو گوشت جو ہے وہ کئی مہینوں تک پوچھتا رہے گا، خود پورا بکرا غائب کر گیا ہے، اس غریب سے 1 کلو پوچھتا رہے گا، کب؟ 4 لوگوں میں بٹھا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ حسن کو زائل کرنے والی ہیں، حسن کو بلکہ اس چیز کے وجود کو ختم کر، ثواب نہیں رہتا اس میں پھر۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، میں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو، یعنی یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ صدقے کو ضائع کرنے والی ہیں، جو چیز اللہ کے نام پہ دی ہے نا اس کو 2 چیزیں ضائع کر دیتی ہیں، کیا کیا؟ بالمن والاذی، میں کہ ایک جو ہے نا وہ احسان جتلانا، ہاں بھائی تو وہی ہے جس کو ہم نے کلو گوشت دیا تھا، یہ بات کر دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ جناب اذی، اس کو تکلیف دے دینا، کسی بھی طرح کی کوئی اذیت دے دینا صدقہ دینے کے بعد، جیسے ہمارے ہاں کرتے ہیں، کسی بندے کو 10 روپے بھی دے دیے اور ساتھ یہ بھی کہا چنگا بھلا موٹا کٹا ہے تو کماتا کموتا کو نہیں، تو بھی تو 10 روپے ہی نہ دے پہلے، وہ دے کے بعد میں اتنی اس غریب کی بےزتی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس نے 10 روپے بھی دیے، احسان جتلا کر نیکی بھی برباد کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ لا تبطلوا، یعنی کہ باطل ہو جاتا ہے صدقہ احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ، ایذا دینے کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بندے نے دیا اللہ کے نام پر ہے تو اس کی اجرت بھی رب سے مانگے نا، اس کا اجر بھی رب سے مانگے، مطلب یہ ہے کہ وہ اجر کا مطالبہ کرتا ہے بندے سے کہ بندہ ہی مجھے اجر دے گا، جب وہ اس کی خواہش پر پورا نہیں اترتا تو پھر وہ اس کو تکلیف دینی شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہمارے ہاں یہ بہت ہو گیا ہے، جناب وہ زکوٰۃ بھی دیں گے تو اپنے مزدوروں کو دیں گے، دینا اچھا ہے، لیکن زکوٰۃ دے کر کے پھر ان کے کام میں اضافہ کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ ایک بندہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کو بتایا نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، جی زکوٰۃ دے کر کے اس کا 1 گھنٹہ بڑھا دیا،
چلو اس طرح کر کے اپنا بھی فائدہ ہوگا، یہ 1 گھنٹہ روزانہ کا جو کام لے گا اس کی زکوٰۃ کٹتی جائے گی، یہ ایسے ہوگا جیسے اس نے زکوٰۃ دی ہی نہیں۔ بتائیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت ساری عبادت کے حسن کو ضائع کر دیتی ہیں، عبادت میں حسن ہی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزمائے تم میں سے سب سے اچھا عمل کس کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی نے پھر معاد کا ذکر فرمایا، یعنی قیامت کا ذکر فرمایا، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، میں حبیب پیارے اگر آپ ان کو فرمائیں کہ تمہیں عنقریب اٹھنا ہے، یعنی تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ضرور بھی ضرور یہ کافر کہیں گے یہ تو بات آپ کی بات نہیں، یہ تو کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ قیامت کا ذکر کرنا جو ہے اس کو بھی وہ کھلا جادو کہیں گے یہ تو جادو ہے جی سارا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جیسے جادو میں نظر بندی کر دی جائے اور اس کے سامنے کچھ بھی دکھا دیا جائے تو وہ بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت میں ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ قیامت کے ذکر کو ہی، حبیب کے فرمان کو ہی جادو کہیں گے، ایسے کافر ہیں۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کافرو فرما کے یہ بتا دیا، کوئی بھی بندہ کسی بھی عقیدہ اسلامیہ پر اعتراض کرے، عقیدہ اسلامیہ کا انکار کرے، وہ بندہ پکا کافر ہے، وہ پکا کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، فرمایا کہ اور ہم اگر ان سے عذاب کو إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک مدت مقررہ تک، کچھ گنتی کے ایام تک ہم عذاب کو دور کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو پھر یہ ضرور کہیں گے ہاں بھائی کس نے عذاب کو روک رکھا ہے، کس نے اللہ کو روکا ہوا ہے کہ عذاب نہیں بھیج رہا ہے؟ کون ہے جو حبیب کریم علیہ السلام کو منع کر رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روکیں عذاب آنے سے؟ لائیں نا عذاب۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عذاب کیا مؤخر کیا؟ یہ جناب اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، یہاں پہ امت کا لفظ آپ کو پتہ ہے جماعت کو، لشکر کو کہتے ہیں۔ امت، ہمیں بھی امت کہا جاتا ہے، امت ہیں کیونکہ ہم بھی ایک جماعت ہیں، پوری کریم آقا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو یہاں امت جو ہے نا وہ معنی دنوں کے ہے، کس کے ہے؟ دنوں کے معنی میں لفظ امت جو ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح بندوں پر مشتمل ایک جماعت کو امت کہا جاتا ہے، بندوں پر مشتمل ایک جماعت کو امت کہا جاتا ہے، اسی طرح کر کے چونٹیوں پر مشتمل جماعت کو امت کہا جاتا ہے، یہ میں جماعت، لشکر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری وہ لشکر کہلاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کچھ امت یہاں دنوں کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جماع من الاوقات، امت جو ہے جماع من الاوقات، یعنی کہ اوقات میں سے ایک جماعت، اوقات میں سے ایک جماعت۔ جیسے دنوں کی کثرت جو ہے یہ ایک پورا ایک لشکر ہے، اس میں سے کچھ دن، وہ کچھ دن جو ہیں ان دنوں کو اس باقی سارے ایام کے مقابلے میں ان کو جماعت کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ جماعت کہا گیا، یعنی امت کہا گیا۔ امہ یعنی جماع من الاوقات، یعنی اوقات میں سے ایک جماعت، اوقات میں سے ایک امت۔ ظاہری بات ہے 1000 دن ہوں، 1000 دن میں سے 20 دن ان کو عذاب میں تاخیر کر دی جائے، ٹھیک ہے ابھی 20 دن تمہیں عذاب نہیں آتا، تو یہ 20 دن جو ہیں جب ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، یہ بھی تو ایک جماعت ہی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ ایک جماعت ہے، وہ ایام کی جماعت ہے، دنوں کی جماعت ہے۔ اس پر اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو طوالت دینا مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو فرمایا نا الا امت معدودہ، یہاں پر امت بمعنی جماعت من الافراد نہیں ہے، جماعت من الرجال نہیں ہے، جماعت من النساء نہیں ہے، بلکہ یہاں پر امت جو ہے وہ جماعت من الاوقات ہے، یعنی کہ اوقات، دنوں میں سے کچھ دن ہم ان کا عذاب ٹال دیں یا کچھ وقت کے لیے ہم ان کا عذاب مؤخر کر دیں۔ تو میں کہ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو انہوں نے ضرور کہنا ہے کہ عذاب کو کس نے روکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا، خبردار، یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، میں جب وہ آئے گا عذاب تو کوئی بھی بندہ اس کو مصروف نہیں کر سکے گا، اس کو پھیر نہیں سکے گا، کوئی پھیر بھی اس عذاب کو ٹال نہیں سکے گا۔ جب وہ عذاب آئے گا تو کسی بندے میں ہمت نہیں ہوگی عذاب کو روکنے کی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ عذاب کا مذاق اڑانا ہے نا،
پوچھتے ہیں ہاں جی متی ھذا الوعد، وہ کب آ رہا ہے وہ وعدہ آپ کا، ہیں جی وہ کب آ رہا ہے عذاب اس کا، ہیں جی کس ما یحبسو، کس نے روکا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب نہ آئے، کس نے عذاب کو روکا ہوا ہے، کس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے عذاب پر، یہ مذاق کیا ہے نا، مذاق اڑا رہے ہیں عذاب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب وہ عذاب آئے گا تو اس عذاب نے پھر ان کو گھیر لینا ہے، اسی نے گھیرنا ہے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، آج مذاق اڑا رہے ہیں، اسی عذاب نے ان کو گھیر لینا ہے۔ جب عذاب کے گھیرے میں آئیں گے تو پھر لیس مصروفا عنہم، تو پھر کوئی بھی ان کے عذاب کو روکنے والا نہیں ہوگا، عذاب کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔